الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ آپ تمام خواتین و حضرات کو 4 ہینڈ آؤٹ قلب پر ملے ہوں گے۔ پہلا قلب ہے، 11 پیج کا ہے۔ دوسرا جو میں نے بھیجا ہے وہ ہے، اس کا پورا انڈیکس بھی موجود ہے، 12 پیج کا ہے قلب پر۔ اور آج 2 بھیجے ہیں، ایک ہے نفس اور قلب کی حقیقت اور تربیت، 8 پیج کا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ دل کے بارے میں احادیث ہیں۔ تو 4 میں نے آپ کو بھیج دیے ہیں، چاروں آپ کے پاس ہیں۔ خدا کے لیے ان کو پرنٹ کرا لیں، کیونکہ یہ پوری انفارمیشن ہے دل کی، قرآن حدیث میں جہاں کہیں ہے ساری ان کے اندر موجود ہے۔ آج میں نے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ 2 ہینڈ آؤٹ پڑھا دوں جو آج میں نے بھیجے ہیں۔ اچھا، ایک تو میں نے آپ کو بھیجا 8 پیجز کا، قلب اور نفس کی حقیقت اور تربیت، اس کو نکال لیں۔ پھر میں نے آپ کو دل کے بارے میں احادیث جو ہیں وہ آپ کو 5 پیجز کا وہ بھی بتانا ہے۔ پہلے کوئی سوال ہو سابقہ لیکچر کے حوالے سے؟ تزکیہ نفس کے 4 لیکچر ہوئے ہیں، کوئی سوال ہو آپ کا؟ شاباش۔ اب 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، سوال نہ ہونے کا مطلب ہے کہ آپ کو 100% چاروں کے چاروں لیکچر سمجھ آ گئے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے نہ ٹھیک سے پڑھا نہ ٹھیک سے سمجھا، تو سوال کہاں سے آئیں گے؟ لہٰذا اب جو بھی صورت ہے آپ کے سامنے ہے، آپ خود اس کے گواہ ہیں۔ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اگر کوئی بھی سوال ہے تو میں ابھی بھی آپ کو اس کا جواب تسلی سے بخش جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور یاد رکھیے، تسلی بخش جواب صرف قرآن و سنت دے سکتے ہیں، ہماری رائے جو ہے وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہماری لمیٹڈ دماغ، سوچ، فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سرچشمہ ہے ہر علم کا، اختیارات کا، سب چیزوں کا، انہی کی بات برحق ہے، کیونکہ وہ خود برحق ہے۔ چلیں، اب آپ کا سوال نہیں ہے تو میں آپ یہ 8 پیجز کا جو ہے قلب اور نفس کی تربیت، حقیقت اور تربیت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اچھا، سب سے پہلی بات جو میں نے لکھی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بھید سے کلی طور پر واقف ہے۔ قرآن کی کون سی آیت ہے؟ جلدی بتائیں۔ واللہ علیم بذات الصدور۔ شاباش ڈاکٹر صاحبہ، شاباش۔ اب مجھے آپ یہ بتائیں، جب مجھے اور آپ کو یہ پتہ ہے تو پھر دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ جب اس کو اللہ کو پتہ ہے تو میرے اور آپ کے دل کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ سر، ہر وقت خشیت ہونی چاہیے۔ اللہ ہمیں دیکھ بھی رہا ہے، ہمیں سن بھی رہا ہے، ہمارے دلوں کے راز بھی جانتا ہے۔ ہمیں کچھ غلط نہیں کرنا کسی وقت بھی۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جب اس دلوں کی سوچ تک کو جانتا ہے تو میری سوچ بھی پاکیزہ، صاف ستھری ہونی چاہیے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آج ہمارے مور دین 90% لوگوں کے دلوں کے اندر کتنا گند بھرا ہوا ہے؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ اللہ کو پتا ہے اور قیامت کے دن اس کے سامنے انہوں نے پیش ہونا ہے؟ سر، سوچئے۔ پتہ سب کو ہے، لیکن نہیں کہتے ہیں پتا ہو تو دیکھی کیا بات کر رہے دیکھی ہیں؟ جائے گی۔ سر، غافل ہے نا، تو اس پتہ وجہ نہیں سے۔ ہے نا۔ پتہ ہونے کا مطلب ہے کہ صحیح پتہ ہو اور انسان اپنے دل کو درست کر لے، سارے اعمال درست ہو جائیں گے۔ اس پتہ ہونے کو پتہ نہیں کہتے جس میں انسان اس پتہ ہونے کے خلاف کام کر رہا ہو۔ اس کا مطلب ہے
کہ وہ اتنا غفلت میں پڑا ہوا ہے کہ بدبخت کو پتہ ہے کہ میرا رب اس کے سامنے پیش ہونا ہے اور فیصلہ میرے مستقبل دائمی زندگی جو آخرت کی ہے اس کا فیصلہ اس دل کا پر اس کی کیفیات پر ڈیپینڈ کرتا ہے. آگے چلیں. ایمان کا مسکن انسان کیا چیز ہے؟ کون سا عضو ہے جہاں ایمان انسان کا رہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دل ہے ہمارا. اچھا دل میں کیوں ایمان رہتا ہے یہ بتائیں. یہ ہے آپ باتیں سر جی نزل علی قلبک کا نبی آپ کریم صلی مجھے اللہ علیہ وسلم. دیکھیں خدا کے لیے قرآن بعد میں آئے گا، پہلے مجھے سمجھائیں آپ. قرآن کی آیت سے بات کلیئر نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ دل کو کیوں اللہ تعالیٰ نے چنا ہے کہ ایمان وہاں ہوگا. سر جی دل کے اندر احساسات جذبات ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں جو بس کریں پیدا بس ہوتے کریں ہیں. خدا کے لیے بس کریں. سوال کا جواب نہیں ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، پہلی بات بھی ٹھیک تھی، لیکن سوال کا جواب نہیں ہے. آپ بڑے غور سے سنیے. اللہ تعالیٰ نے دل کو سب سے بڑا مسکن محبت ہے دل کا، کہ آپ دیکھیں نا یہ عاشقی معشوقی اور یہ ساری گندگیاں یہ دل کی امراض ہیں. اور اگر وہ دل پوری طرح اللہ سے محبت کرتا ہو تو ایمان وہ چیز ہے جو دل میں اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے. عبداللہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر جی. آپ دیکھیں نا آپ کی بچوں کے ساتھ محبت ہے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ محبت ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی محبت ہے. لیکن ان سب محبتوں پہ غالب کون سی محبت ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اور اس کے رسول کی. یہ ہے وہ بات. تو ایمان دل کا مسکن اس لیے ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ نے محبت رکھی ہے، اور جس کے دل میں محبت ہوگی اللہ کی اس کے دل میں ایمان ہوگا. یہ ہے ایمان. دیکھیں نا آپ بازار کیوں جاتے ہیں؟ آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے. آپ اپنے بچے سے پیار کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ آپ کا دل کر رہا ہوتا ہے. اس لیے تو ہر حال میں اگر میں اپنے بچے سے پیار اللہ کی محبت کی وجہ سے کر رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے. لیکن اگر دل میں گندگی بھری ہوئی ہے، کسی انسان کی برتری ہے، اللہ کی برتری نہیں ہے، تو وہ انسان تو مشرک انسان، خواہش نفس پسندیدہ ہیں اس کو. حالانکہ وہ خواہش نفس جو اللہ کو پسندیدہ ہیں، جس نے اپنے نفس کو اللہ کے ہدایات کے اپنے نفسانی خواہش کو اللہ کے تابع کر لیے، شریعت کے تابع کر لیا، وہ اللہ کا محبوب ہو گیا. تو ایمان اب آ رہی آتے ہیں ایک سارے کی آیتیں آئیں گی آگے. نیت کا منبع، یہ نیت کا منبع انسان کی کون سی چیز ہے؟ دل ہی ہے. دل ہی ہے سر. کیسے دل ہے؟ دل میں ارادہ پیدا ہوتا ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، پھر اس پہ عمل کرتا ہے بندہ. آپ بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں، لیکن کہ انسان جو بھی کام کرتا ہے پہلے نیت، اور نیت دل کا ارادہ ہے. تو یہ دل ہی ہے جو نیت مانتا ہے، ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد عمل ہوتا ہے. اگر یہ نیت اللہ کو راضی کرنے کی ہو تو عمل صالح کرتا ہے، اگر یہ نیت دل کو راضی کرنے کی ہو تو خواہش نفس کے پیچھے چلتا ہے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جلدی کریں. جی سر. سر بالکل. اللہ تعالیٰ کی نگاہ پڑنے کی اصل جگہ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ دل ہی ہے سر جی. دل ہی ہے سر. اچھا اب اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اللہ تعالیٰ صرف دل کو فوکس کر کے کیوں دیکھتے ہیں؟ اور دل میں ہی وسوسے آتے ہیں اور پھر وہ دماغ کو سنگنل دیتے ہیں. آپ لمبی چوڑی بات کر رہے ہیں. اس لیے کہ دل کی قلبی کیفیت جو ہے وہ میرے سارے ارادوں کا اظہار ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سمجھ رہا ہے. وسوسوں کی بات آگے آ رہی ہے. ابلیس کا اصل نشانہ، اب یہ شیطان ہمارا دشمن ہے،
اور اس کا اصل نشانہ کیا ہے؟ دل ہی ہے سر، کیوں؟ کیونکہ وہ ایک حدیث ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سینے میں، ہر انسان کے سینے میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب وہ صحیح ہو گیا تو اس کے تمام اعمال صحیح ہوتے ہیں، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو قرآن سے اس بتائیں. تمام ٹھیک، اعمال آپ نے ٹھیک عزیز کا ٹھیک کوٹ کیا. قرآن سے بتائیں. یوسوس فی صدور الناس. آپ پوری آیت پڑھیں تاکہ سورہ الناس جو ہے وہ پوری کی پوری شیطان کے وسوسوں کے بارے میں ہے. ابلیس، اس سے اللہ کے الہ، رب اور ملک ہونے کا ہم نے اس ان تین صفات کی پناہ لی ہے. کس کے اگینسٹ؟ ابلیس کے. وسوسہ ڈالنے کے. آپ سمجھ آئیے بات کریں تاکہ پوری طرح بات لوگوں کے ذہن میں پہنچ جائے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ قلب کو سب سے محفوظ، تاکہ وہ ٹھیک فنکشن کرے، سب سے زیادہ محبت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ اور اس کے اللہ رسول کے کی. لیے اللہ اور اس کے رسول کی. اور امتحان یہ ہوگا کہ میں اگر سنیں دعوے تو کروں مجھے اللہ اور رسول سے محبت ہے، اور بچے کے کھلونے لینے کے لیے میں نماز بھی ضائع کر دوں، تو مجھے بتائیں اس محبت کا دعوے میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں؟ جلدی کریں آپ. سر جھوٹا ہوں. بالکل جھوٹا ہوں. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اب نمبر 7 پہ ہے، پورے جسم کی صالحیت کا دار و مدار دل کے صالح ہونے پر ہے. اور دل صالح اس وقت ہوگا جب میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کروں گا اور اللہ ہی کی اپنی خواہش نفس کو تابع کر دوں گا اللہ کی شریعت کے. اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اطمینان قلب میسر آتا ہے؟ جلدی کریں. سر کیونکہ فطرت پہ ہے نا، فطرت ہماری وہ ہے، اللہ کے ذکر کو اچھا سمجھتی ہے، اس لیے دل کو سکون ہی اللہ کے ذکر سے آتا ہے. تو آپ مجھے یہ دل میں بتائیں. اللہ کی یاد ہوگی. ایک منٹ پہلے میں جواب کو سیٹل کر لوں. میڈم مجھے یہ بتائیں، تو ساری دنیا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دل میں محبت خواہش نفس کی ہے، مال کی ہے، پتہ نہیں کس کس کی ہے، اور آپ کہہ رہی ہیں کہ تو یہ کیوں ہے؟ سر یہ تو شیطانی کام ہے نا، وہ شیطان حملہ کرتا ہے پر میڈم خدا کے لیے آپ کہیں کہ اس دل میں محبت ہوگی جو دل ان دنیا کی ساری اس نے اپنی نفس شریعت کے تابع کر دیا ہو خواہش نفس کو، وہ شخص جو ہے وہ اپنی دعوی ایمان میں سچا ہے، ورنہ آپ کا جواب بالکل غلط ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ مومن صادق کا دل اور سینہ اسلام کے لیے فراخ کر دیتا ہے. ان سب کی آگے آیات آ رہی ہیں. ہاں جی، گناہوں سے دل سیاہ ہو جاتے ہیں. حدیث بتائیں جلدی سے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور جب وہ گناہ مسلسل کرتا رہتا ہے تو وہ دھبا بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. ہاں بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، لیکن اسی حدیث کا جو آپ پورشن چھوڑ رہے ہیں نا، کہ جو ہی گناہ کرتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے تو فوراً ندامت سے توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس گناہ کو صاف کر دیتے ہیں، اس کا دل پھر صاف ہو جاتا ہے، اور اگر اس پہ قائم رہتا ہے تو پھر اس کا دل کالا نہیں ہوتا. لیکن اگر گناہ کر کے اور اس کے مزے لے رہا ہے، پھر گناہ کر رہا ہے، پھر داغ بڑھ رہا ہے، پھر کالا ہو رہا ہے، پھر داغ پڑ رہا ہے، کالا ہو رہا ہے، گناہ کرنے پر تو سیاہ ہو جائے گا. توبہ کو بیچ میں مت نکالیں. اللہ نے توبہ کا بہت بڑا انسان کے لیے بچنے کا طریقہ رکھا ہے. دل کی اصلاح کے عوامل یہ سب آئیں گے آگے، دل میں بگاڑ پیدا کرنے والے عوامل اور دلوں کی بیماریوں کا علاج میں سب سے پہلا میرا اور آپ کا یہ زندہ احساس ہونا چاہیے کہ اللہ میرے دل سے بہت اچھی طرح واقف ہے.
اب ذرا آ جائیے آیات پر. تو سب سے پہلی آیت آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس میں؟ سورہ مائدہ میں. اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ کے ساتھ تقوی کی روش اختیار کرو. میں نے بہت دفعہ بتایا آپ کو تقوی کیا ہے. تقوی گناہوں سے مکمل اجتناب اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنے میں سبقت کرنا. کیوں کرو؟ اگر تقوی کی روش نہیں اختیار کرو گے تو یاد رکھو ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سینوں کے سب رازوں سے واقف ہے. اچھا، یہ تقوی اور اللہ کی پہچان کو اس طرح جوڑا کیوں ہے؟ مجھے یہ بتائیں. حدیث ہے بڑی پیاری، اب بڑے غور سے. تقویٰ سر دل جی میں ہوتا ہے. جی دل شاباش میں اللہ کی صاحبہ، شاباش، ایکسیلنٹ. اسی لیے حضور نے اپنا ہاتھ ادھر کر کے تقوی ہا ہونا کہ دل میں ہوتا ہے. اور یاد رکھو اللہ کون ہے؟ اللہ علیم علیم بذات بذات الصدور الصدور. ہے. تو اس لیے کتنے متقی ہو اللہ کو اچھی طرح پتا ہے، تو تقوی کا حق ادا کرو. فاتقوا اللہ ما استطعتم، قرآن کہتا ہے. اچھا، اللہ کتنا اس بارے میں جانتا ہے، ذرا غور کریں. اللہ اکبر. سورہ مومن کی 19 آیت ہے. یعلم خائنۃ الاعین، وہ جانتا ہے تمہاری آنکھیں کے اندر اگر خیانت ہے نا، کسی غیر محرم عورت کو دیکھ رہے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اور تمہاری آنکھ میں خیانت کو بھی اللہ کو پتا ہے. دیکھیں نا، آنکھ تو گھوم پھر رہی ہے. اور وما تخفی الصدور، جو تم سینوں میں چھپاتے ہو نا، اس کا بھی کس کو علم ہے؟ اللہ تعالیٰ کو. اور کیوں اچھا اتنی اہم کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کو علم ہے تو پھر کیا ہوا؟ کیا یہ اگلی کی بات سمجھیں گے نا. دیکھیں، اللہ کو پتہ ہے اور میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور وہیں فیصلہ ہونا ہے میرے ابدی مستقبل کا. جنت ملے گی تو ابدی، جہنم ملے گی تو ابدی. جنت کی نعمتیں لاجواب اور بے مثال، اور جہنم انتہائی اذیت ناک. یہ ہے اس کا مفہوم. اچھا، اب عرب جب 8 ہجری میں دیکھیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا جزیرۃ العرب کو فتح کر لیا. اب قبیلے آنے شروع ہو گئے، اور قبیلے آنے شروع ہو گئے کس ڈر سے آنے شروع ہوئے؟ جدھر غربہ ہو ادھر جانا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے تو ہمارے اوپر وہ حملہ کر دیں گے. بالکل، یہ آپ نے ٹھیک بات کہی. یہ عام باتیں مت کیا کریں. اب ان کو پتہ چل گیا کہ کفر میں پہ ہم یہاں زندہ نہیں رہ سکتے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی، ورنہ اب وہ اتنے طاقتور ہیں کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم پر حملہ کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، تم اس لیے آئے ہو طاقت کو دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ورنہ ایمان لانے والے ہوتے اور دل تمہارے ایمان کی طرف راغب ہوتے تو بہت پہلے ایمان لا چکے ہوتے. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ الحمدللہ سر. ہم اپنے دل کو ٹھیک کریں. یاد رکھیں آگے بڑی پیاری آیت حجرات کی ہے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، بلکہ یہ تو اللہ کا کمال ہے کہ اس نے تمہارے دل میں محبت، ایمان کی محبت کو بہت سخت کر دیا. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور اس کو تمہارے دلوں میں خوبصورت بنا دیا. کبھی آپ سوچیں نا کہ یہ ایمان میرے لیے کتنی بڑی عظیم دولت ہے، کہ اس سے خوشی ملتی ہے. جب ساری نعمتیں ہوتی ہیں تو میں شکر ادا کرتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں پھول جاؤں خوشی سے اور تکبر کرنے لگوں. نہیں، یہ ایمان ہے جو مجھے کہتا ہے کہ اس اللہ کا شکر کر جس نے تجھے یہ نعمتیں دی ہیں. تکلیف آتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ مجھے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ تم صبر کرو، اور صبر کے لیے سب سے اعلیٰ
عمل کیا ہے؟ جلدی بتائیں. نماز. کیوں نماز کیوں اعلیٰ؟ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، نماز کیوں اعلیٰ عمل ہے؟ سر جی کیونکہ نماز میں ہم اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں نا، اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ ہے وہ جملہ کہ ایاک نعبد، عبادت بھی تیری کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور مدد بھی تجھ سے مانگتے ہیں. مصیبت آ گئی ہے تو آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں. لہذا نماز جس شخص نے ان اپنے ظاہری اور باطنی آداب کے ساتھ کر لی، وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان ہے. نہ اللہ کے احسانات پر وہ تکبر اور پھولے گا اور اکڑے گا، بالکل اللہ کے اور جھک جائے گا، پھلدار پودا جیسے جھکتا ہے نا. اور جب اگر اللہ کو اپنے اللہ کو اس طرح کا فرما بردار ہے تو ہر تک مصیبت پر صبر کرے گا. یہ کمال ہے. یہ مومن اپنے آنکھ حال میں دیکھ سکتا ہے. میں اور آپ اپنی زندگی کے معاملات کو دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ نے کس قدر ہم پر احسان فرمایا، لیکن ہمیں کبھی تکبر نہیں کیا بلکہ الٹا اس کا شکر ادا کیا. اچھا، اب یہاں ایک دعا ہے، کس کو یاد ہے کہ اللہ سے دعا مانگنا کہ اللہ سب سے محبوب چیز مجھے تیرا وہ ہو، ایمان ہو. اللهم حبب حبب إلينا إلينا الإيمان الإيمان وزينه وزينه في في قلوبنا قلوبنا وكره وكره إلينا إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين. الراشدين. یہ ہر ہینڈ آؤٹ کے آخر میں دعاؤں میں دیا ہوا ہے، اور اب آپ کا فرض ہے یاد کرنا جن کو یاد نہیں ہے. دیکھ لیں ہر ہینڈ آؤٹ میں آخر میں دعائیں ہیں، دل کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے، دل کو قلب منیب بنانے کے لیے، جس کی میں ذکر بعد میں کروں گا، اور قلب سلیم بنانے کے لیے دعائیں ہیں. وہ دعائیں بھی مانگیں اور اپنے دل کو میں اللہ تعالیٰ کی یاد کو بسا لیں. یاد ایسی کہ ہر عمل کرتے وقت زبان سے بھی، دل سے بھی اور عمل سے بھی. اچھا، اس کے بعد دیکھیں اللہ کی نگاہ پڑنے کی اصل جگہ. مسلم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اور مسلم کی حدیث ہے، ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ نہ تمہارے شکلوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے اموال کو دیکھتا ہے. کیوں نہیں دیکھتا اللہ بلا؟ جلدی بتائیں. سر جی کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہوئی ہے نا، وہ ہاں، مال بھی اس نے دی، اس کو پتا ہے کہ میں نے اسی شکل کیسے بنائی اس کا مال. لیکن کیا کرتا اللہ؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. اللہ جس کی طرف دیکھتا ہے وہ تمہارے دل ہیں، کہ وہاں محبت کس کی ہے، اور وہ اعمال ہیں جو تم کر رہے ہو، کہ اعمال اپنی مرضی سے کر رہے ہو، خواہش نفس سے کر رہے ہو، یا آپ شیطان اور طاغوت کو سامنے رکھ کے کر رہے ہو. کیا بات ہے! قرآن کس طرح ہماری یہ تربیت کرتا ہے، ذرا نوٹ فرمائیں. تو اللہ کس کو دیکھتا ہے؟ دل. اس کو میں اور آپ صاف رکھیں، اللہ کے حکم کا تابع فرمان بنا دیں، اور اعمال ہمیشہ اعمال صالحہ کریں. کیوں؟ اچھا، یہاں ایک بڑی چیز سمجھنے کی ہے قرآن کے طرح. یہ جو وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تو جب اللہ تعالیٰ دل میں دیکھتا ہے تو دل میں کیا دیکھتا ہے بھلا؟ اس آیت کے اندر ہے اخلاص. سر جی جی، اخلاص. اور خدا کا خوف کر شبانہ. اللہ ایمان دیکھتا ہے. ایمان اچھا ہوگا تو اخلاق خود بخود اچھا ہوگا. کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ سر جی اخلاص میں نے کہا خالص اللہ کے لیے. ایمان اور ایمان میں اخلاص. سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ اور جی سر. عمل صالح، تو قرآن بھی تو یہی کہتا ہے کہ کامیاب جنت میں داخلے کا اس کو ملے گا اللہ کا اذن جو ایمان اور عمل صالح کرے گا. اور یہ جو زینہ فی قلوبکم میں ہو، یا اعمال بالنیات ہو، یا ینظر الی قلوبکم، یہ سارے ایمان ہیں. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، ابلیس کا اصل نشانہ پوری صورت ناس جو ہے، آپ کو پتہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوتے وقت یہ تینوں صورتیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ
वन्नास, ये पढ़ के और अपने हाथों को फूंक के उन सारे हाथों को, तो ये काम करने के हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए हैं। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, जो छुप के और वसवसे डालता है। ये आपका और मेरा रोजाना का तजुर्बा है। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है। क्यों कि दिल इरादा बांधता है, और इसलिए बड़ी इन चीजों को सोच के पढ़ें, समझ के पढ़ें, नहीं सवाल करें, ताकि मैं आपको जवाब के जरिए और क्लियर कर दूं अल्लाह की तौफीक से। मिनल जिन्नति वन नास, ये जो शैतान है ना, इंसानों में भी होते हैं और जिन्नों में भी होते हैं। अच्छा, इंसानों में शैतान कौन होते हैं भला? जो तागूत के साथी होते हैं, उसके पीछे चलते हैं। भाई मिसाल दें डॉक्टर साहब, ज़बानी कलामी मिसाल दें। ट्रम्प जैसे, नेतन्याहू जैसे सर जी। क्या आप और मैं जब बाजारों में घूमते हैं, दोस्त आते हैं कहते हैं चलो भाई बाजार चलें, और नमाज छोड़ रही होती है, छूट गई होती है, और एक फर्ज ऐन छूट गया होता है, तो क्या वो दोस्त शैतान है या इंसान है? शैतान। तो आप क्यों नहीं मिसाल देते? नेतन्याहू तो बहुत दूर है, हमें तो अपनी इस्लाह करनी है। हमें समझना है कि हमारे दोस्तों में कोई शैतान तो नहीं है जिसको दुनिया पसंद हो, जो दुनिया के पीछे, शैतान के पीछे चल रहा हो। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कूनू मास सादिकीन, सच्चे और नेक लोगों के साथ रहो ताकि तुम्हें तरगीब हो नेकी की। बात समझ आई है कि नहीं? जी सर जी। आगे सूरत तगाबुन की आयत 11 बड़ी प्यारी आयत है। अल्लाह फरमाते हैं वमन युमिन बिल्लाह, जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए, यहदी कल्बहू, अल्लाह उसके दिल को हिदायत अता फरमाते हैं। क्यों? वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, अल्लाह हर चीज के जानने वाले, कल्बी कैफियत को भी जानने वाले हैं। अच्छा, अब जरा रुक जाएं और इस आयत को दोबारा पढ़ते हैं। मैं युमिन बिल्लाह, आज सारे हम सारे दावा कर रहे हैं कि हम तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, तो मसला क्या है हमारा? जल्दी बताएं। सर जी दिल में मान नहीं है, ईमान रखते हैं मगर अमल नहीं करते, क्या तागूत बात? के पीछे चलते हैं। खलूस नहीं है। सारी बातें अपनी जगह दुरुस्त, लेकिन जिस सवाल का जवाब नहीं है। बड़े गौर से सुने। ये जो मैडम आप कह रही हैं ना कि ईमान है लेकिन अमल नहीं करते, भाई जो अपने ईमान का खुद अमल ना करके सबूत दे कि उसका ईमान है ही नहीं, तो हम कैसे कहते हैं कि उसका ईमान है? लोगों में ईमान, हकीकी ईमान नहीं है। वो मुसलमानों के घर पैदा हो गए हैं इसलिए कहते हैं मुसलमान हैं हम। ना उनसे कुरान ना हदीस से उनको पता है कि ईमान हकीकी है क्या। देखें आप, मैं और आप इन आयात से खुद पहले देखें। फटाफट हम कह देते हैं फलां ये है, वो फलां को गोली मारे, हमें कुरान पढ़ रहे हैं, हमें इस पे अमल करना है। तो अल्लाह ताला का सबसे ईमान उसका सही है, दावा ईमान वो सच्चा है जिसका दिल में अल्लाह की ईमान की खूबसूरती मौजूद है और वो अल्लाह के बताए हुए अहकामात की पाबंदी कर रहा है। हम ईमान को हमने मजाक बना लिया, यकीन माने कि बस जी हम तो बख्शे बख्शाएं क्योंकि हम अल्लाह पर ईमान है। वो अल्लाह पर ईमान है तो अमल करो ना अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, फिर तो यकीनन तुम जन्नत में जाओगे। लेकिन ऐसा अल्लाह के साथ धोखा नहीं चल सकता। अल्लाह अलीम बिज़ात सुदूर है। और इसी आयत में देखें वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, आपके दिल को छोड़ें, उसकी हकीकत को छोड़ें, उसको समझने की बात छोड़ें। अल्लाह को तो सारी दुनिया के मामूलात का इल्म है। अल्लाह अकबर। अब आपको समझ आएगी ये हदीस जो दोनों में है, इन अला खबरदार, इन फिल जस्द मुज़ग़तन, एक जिस्म में एक बोटी है, इज़ा सलहत, जब वो बोटी ठीक होती है, गोश्त का दोसा ठीक होता है, सलहा अल जसद कुल्लहू, पूरे का बुरा जिस्म ठीक होता है।
وہ اذا فسدت، اور جب وہ فساد زدہ ہوتا ہے، فسد الجسد کلہ، سارے کا سارا جسم فساد زدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہاں فساد اور الا وہی قلب، خبردار وہ یہی دل ہے۔ اچھا یہ مجھے بتائیں کہ انسان کا دل کا فساد ہونا کا مطلب کیا ہے؟ سر دل کا فساد ہونے کا مطلب یہ فطرت کو دبا دینا اور اپنے آپ کو تقوی کی روش سے ہٹا کر گناہوں کی طرف لٹا دینا۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ بات میں اور آپ تو سمجھ سکتے ہیں، ہم قرآن جانتے ہیں، عام آدمی کیسے سمجھے گا؟ عام آدمی سے یہ ہے کہ سر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ کے اپنے نفس کے پیچھے چلے، اپنی خواہشوں کی پیروی جو کرے گا وہ دل فساد زدہ ہو جائے۔ میڈم بات ٹھیک ہے آپ کی 100%۔ فساد کا مطلب یہ ہے، دل فساد زدہ کون سا ہے؟ وہ دل جو برائی کر کے راضی ہے، جو فحاشی اریانی اور پتہ نہیں کیا کیا گندگیاں کرتا ہے۔ لہذا ایسا دل جس کے اندر برائیاں ہوں، سوچ برائی کی ہو، عمل نیت برائی کی ہو، وہ فساد زدہ ہے۔ اور اب آپ کہیں کہ چاہے وہ خواہشات نفس ہوں، چاہے طاغوت ہو، چاہے شیطان ہو، پہلے کھول دیں بات کو تاکہ ہر آدمی سمجھ لے۔ اچھا، اذا صلحت، اگر یہ ٹھیک ہے، صلح جسد کلہ، سارا جسم ٹھیک۔ ٹھیک کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ایمان اور شعوری ایمان موجود ہے، اور ایمان کے نتیجے میں جو عمل کرے گا وہ خود بھی اصلاح پر ہوگا اور دوسروں کی بھی اصلاح کرے گا۔ اب قلب کی اہمیت آپ کو پتہ چلنی چاہیے اور آپ کو سمجھ آنی چاہیے، تاکہ میں اور آپ ان چیزوں سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ ورنہ 4 ہینڈ آؤٹ میں نے آپ کو بھیجے ہیں، جو ہینڈ آؤٹ کرا رہا ہوں وہ نچوڑ ہے ان سب کا، تو آپ پرنٹ کرا کے ان کو گھر میں فائل میں لگا کے رکھیں، تاکہ آپ کے بچے، آپ کے گھر، بیوی سب پڑھیں۔ دل ٹھیک ہو گیا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دل میں دنیا کی محبت، مال کی محبت، کوٹھیوں کی، پردوں کی، جو خواتین میں عام طور پر مرض ہے آپ دیکھ لیں، اور بندہ ایسا مرتا ہے۔ کل میرے ایک داماد کا انتقال ہوا، آپ یقین مانے منٹوں سیکنڈوں میں وہ بندہ ہارٹ فیلئر کی وجہ سے ہم سے جدا ہو گیا۔ بالکل پہلے کبھی مرض ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ وقت ہر ہم میں سے اور آپ میں کو، ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تیار رہو اور تقوی پہ قائم رکھو جب تک تمہاری زندگی ہے، فاتقوا اللہ تم۔ لہذا یہ وارننگ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ ہمارے رشتہ دار ہماری آنکھوں کے سامنے جاتے ہیں، ہمارے پیارے جاتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہم نے گویا مرنا ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اچھا، تو آپ نے دل کو ٹھیک کر لیجئے، جو بڑا مشکل کام ہے، اللہ کا تابع فرمان بنا دیجئے، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، ایمان بھی ٹھیک ہو جائے گا، عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا، جو جنت کی کو ریکوائرمنٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں سورہ رعد میں، ٹکڑا میں نے صرف آیت کا، الا، خبردار، بی ویئر، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دلوں کے ذکر سے اللہ کے اطمینان قلب ہوتا ہے انسان کو، کیسے بلا؟ سر دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے تو وہ پھر اچھے کام کرتا ہے، برائی سے رکتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، اس کے گھر میں سکون ہوتا ہے، اس کے آگے ڈاکٹر پیچھے صاحبہ ابھی آپ نے ذکر کی، بڑا اصل بات ہے کہ ذکر اللہ، آپ سنیں غور سے، آپ کو جواب دینا کہنا چاہیے تھا، یہ ذکر زبانی بھی ہو دل میں بھی ہو سکتا ہے۔ دل کا ذکر کیا ہے؟ بھرپور احساس کہ یہ ساری مہربانیاں میرے رب کی ہیں، میں اس قابل نہیں تھا، اسی نے یہ سارے احسان کر کے مجھے انسان پیدا فرما کر مجھے ہدایت پہ قائم کیا۔ یہ تو ذکر دل کا ہے کہ دل اس بات کا بھرپور احساس کرتا ہو۔ دوسرا ذکر ہے زبان کا۔ زبان کا ذکر یہ ہے
کہ میں سبحان اللہ الحمدللہ لا حول ولا قوت الا باللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، ان چیزوں کا ورد کرو. یہ زبانی ذکر. عمل کا ذکر جو ضروری ہے، جو ثبوت ہے اس بات کا کہ میں ہر اللہ کی دی ہوئی نعمت، اگر مال ہے تو اس کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کروں، اولاد ہے تو اس کی تربیت کروں، تاکہ اللہ کہتے ہیں اپنی اولاد کی اور اپنی جنت کی فکر کرو. سورہ میں نے آپ کو اس کی آیات اکثر سنائی ہے، کو انفسکم واہلیکم نارا. قرآن کی ایک ایک چھوٹی سی چھوٹی آیت میں کس قدر ہمارے لیے سبق ہے. اچھا، اب وہ چیز جو میں نے آپ سے حدیث کہی تھی، یہاں حدیث موجود ہے کہ ان المومن اذا اذنب ذنبا کانت نقطہ سوداء فی قلبہ. جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کا مطلب اللہ کی نافرمانی، تو اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. فَإِن تَابَ، اگر وہ توبہ کر لے، ہاں، وَنَسَأَ وَاسْتَغْفَرَ سُكِّلَ قَلْبُهُ، اگر وہ توبہ کر کے اس کو چھوڑ دے اور اللہ سے معافیاں مانگے تو اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے. وَإِذَا زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَعْلُو قَلْبَهُ. لیکن اگر وہ گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. کتنی پیاری حدیث ہے، مسند احمد، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی. تو آپ دیکھیں، میں اور آپ اس پہ کاربند رہ کے کہ اللہ کی نافرمانیوں سے توبہ طائب ہو کر اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، اور پھر ہمارا دل کبھی سیاہ نہیں ہوگا. اچھا، یہ جو نیچے 11 نمبر پہ نا دل کی اصلاح کے عوامل، اور آگے میں نے یہ ایک بہت دو لاجواب کتابیں ہیں جو دل کی اصلاح اور دل کا جو ہے گناہ، یہ بڑی موٹی کتابیں ہیں، دونوں عربی سے اردو میں ٹرانسلیٹ ہوئی ہیں. میں آپ کو ان کو بھیج دوں گا، آپ ان کو ضرور پڑھیں. تو پہلا یہ ہے کہ دل کی اصلاح کے لیے سب سے پہلی ریکوائرمنٹ نمبر 1 کیا ہے؟ جلدی پڑھیں. اخلاص و للہیت. کیا مطلب ہے اس کا اخلاص و للہیت کا مطلب؟ خالص اللہ کے لیے جو عمل بھی کرتے ہیں. سنیں میرے غور سے، یہ وہ باتیں ہیں جو ہم پوری طرح سمجھیں. اخلاص اور للہیت یہ کہ ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، کوئی اس میں اور عمل، کوئی اور خواہش نہ ہو، صرف اور صرف کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. یہ ہے اخلاص اور للہیت. توکل کیا چیز ہے؟ سر اللہ وسائل کی استعمال کرنا، لیکن ان کے وسائل کی جو کامیابی ہے نا، اس پہ اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ اگر مدد کریں گے تو مجھے کامیابی ہونی ہے، ورنہ ہر وسیلہ بیکار ہے. میں آپ کو ایک زندہ جاوید مثال دیتا ہوں. کل جب میرے داماد کو، مجھے بہت عزیز تھا، اس کو جو ہارٹ اٹیک ہوا، ہم اس کو معروف لے کے گئے. مجھے اس وقت بھی بالکل یقین تھا کہ ڈاکٹر سوائے اللہ کے حکم کے کامیاب نہیں ہو سکتے. اگر اللہ کا حکم ہے تو یہ اللہ اس کو ضرور دوبارہ اس کا ہارٹ ریوائیو کر جائے گا. اگر اللہ کا حکم نہیں ہے، یہ ہے توکل، تو یہ ڈاکٹر جو کچھ بھی کر لیں، ہم نے ایک ہیلا کر لیا، لیکن توکل اللہ پہ کہ اگر اس کی یہاں سے شفا ہے تو وہ گھر بھی ہو سکتی تھی، ہسپتال میں بھی ہو سکتی تھی، لیکن اس کا حکم توکل یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ پریویل کرے گا، ذرائع اسباب وسائل بالکل پریویل نہیں کریں گے. جی سر، بالکل ایسا ہی. تو ذرا ان چیزوں کو بالکل اس پرسپیکٹو میں سمجھیں. تیسرا، اصلاح کے لیے اللہ کی محبت، اور چوتھا خوف اور خشیت. اچھا، یہ جو محبت تو سمجھ آتی ہے، میں نے آپ کو کھول کے بتایا. یہ خوف اور خشیت اللہ کا کیا چیز ہے؟ جب اس سے محبت ہے تو خوف تو ہونا ہی نہیں چاہیے. کیا مطلب ہے؟ اس کی ناراضگی کا خوف، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خوف. شاباش شاباش.
خوف اس بات کا کہ وہ میرا منعم، میرے اوپر احسان کرنے والا، مجھے نعمتیں دینے والا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور خوف اس بات کا کہ میں نے اس کے سامنے پیش ہونا ہے قیامت کے دن، اور پھر ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، ذرا برابر نیکی کی ہوگی تو وہاں دیکھ لے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرا، ذرا سی برائی کی ہوگی تو وہاں دیکھ لے گا۔ تو اس بات کا خوف کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ قیامت کے دن میں نے اس کے پاس سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اللہ کی محبت جو اس سے پہلے آئی ہے کہ وہ محبت میرا ایمان، کہ میری سب سے زیادہ اللہ سے محبت ہے، اس کا کہنا مانوں، اسی میں میری جو ہے نجات ہے۔ کوئی سوال؟ شاباش جلدی کریں۔ تقوی کی روش بہت ضروری ہے کہ انسان برائیوں سے اجتناب اور نیکیوں میں سبقت کرے، تسلیم و رضا، وہ جو اللہ کی مرضی ہے اس پہ جم جانا۔ میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ جب میرے ابو کا انتقال ہوا تو میں سخت رنجیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کاش یہ زندہ رہتے تو میں، اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں ان کی خدمت کرتا۔ لیکن جب 1 سال بعد میرے بھائی کا انتقال ہوا چھوٹے کا، میں نے اپنی ماں کو تڑپتے دیکھا تو فوراً سمجھا کہ اللہ کی کیا حکمت تھی ان کی کو اپنے پاس بلانے کی۔ لہٰذا یہ ہے کہ ہم جو اللہ کا حکم ہوتا ہے اس پہ ہم راضی برضا ہوں۔ اگلا سنیں، ایک ایک پوائنٹ ہے، میں نے کتاب آپ کو بھیج دوں گا، آپ چاہیں تو خرید کے پڑھیں۔ شکر گزاری، شکر گزاری کس بات کی اللہ کی؟ جلدی بتائیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کی سر۔ ہاں، جو اس کے احسانات ہیں انکاؤنٹیبل ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گن نہیں سکتے۔ صبر و تحمل، یہ کیوں؟ جلدی بتائیں۔ اللہ کے ہر فیصلے میں صبر کرنا، مصیبتوں پہ، مشکلات میں۔ کیوں صبر کیوں کرنا؟ سر اللہ کا جو فیصلے، جب ہم راضی ہو جائیں گے اللہ کے ہر فیصلے سے تو صبر آ جاتا ہے سر۔ سر اللہ تعالیٰ ایسے نے بار بار پورے قرآن پاک میں صبر شکر کی تلقین کی۔ ہاں، لیکن صبر کیوں، کس لیے؟ پہلا جواب غلط تھا، ڈاکٹر صاحب آپ بھی جواب دیں۔ سر جی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہوتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ مصیبت پریشانی بھیجتا ہے تو اس پہ صبر کریں گے تو اللہ کے حکم سے آتی ہے۔ میڈم میری بات سنیں، واللہ غور سے يحب سنیں، الصابرين۔ آپ چپ رہیں، میں بتا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ اگر میں صبر کروں گا تو میں اللہ کے احکامات، توکل اور اس کا مجھے احساس ہوگا۔ جب صبر کروں گا تو میں فیصلے اللہ کے حکم کے مطابق کروں گا۔ اگر بے صبری، چیخ و پکار مچاؤں گا ان معاملات میں، مصیبتوں میں، کسی کے مرنے پر، تو میں اپنے دماغ کو، تو جو اللہ نے مجھے دماغ دیا سوچنے کے لیے، اسے تو سوچوں گا نہیں، صحیح فیصلہ نہیں کروں گا، جہنم کا حقدار ہوں گا۔ یہ ہے کہ صبر کرنا، اور نماز صبر کی سب سے بڑی چیز ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس لیے کہ نماز میرے ساتھ، اللہ کے ساتھ جو میرا تعلق ہے عبد اور معبود کا، جب میں بار بار یہ آیت سورہ فاطمہ میں پڑھتا ہوں وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو اور پھر میں اللہ سے کہتا ہوں، دعا مانگتا ہوں کہ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ، تو یہ صبر والوں کا راستہ ہے۔ اس لیے یہ ساری اتنا اہم ہے، اسی لیے میں نے یہ چیزیں آپ کو ٹاپک سارے لکھ دیے ہیں، کتاب بتا دی ہے۔ اب آپ کا فرض ہے کہ اس کو پڑھیں۔ جب یہ مجھے سمجھ آ جاتا ہے تو میری زندگی اتنی آسان ہو جاتی ہے کہ مصیبتوں میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اتنی بڑی گارنٹی کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اچھا، آگے ہے غور و فکر۔ یہ غور و فکر کیا چیز ہے؟ جلدی بتائیں۔ اصلاح، دل کی اصلاح کے حوالے سے بات کریں۔
سر کائنات پہ غور و فکر، اپنے آپ پہ غور و فکر، اللہ تعالیٰ کی آیات پہ غور و فکر، قرآن پاک۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، تاریخ پر غور و فکر، گزرا ہوا زمانہ دیکھ لیں، جتنا غور و فکر کریں گے نا، آپ دیکھیں سورہ آراف میں 6 قوموں کا ذکر ہے، غور و فکر کریں تو ان کی تباہی کی ایک ہی وجہ تھی کہ انہوں نے اللہ کی نبی جو اس وقت اللہ کے دین کو وہی بذریعہ بتا رہا تھا لوگوں کو، اس کا انہوں نے انکار کیا، تکذیب کی۔ لہذا آپ غور و فکر کسی پہلو سے کریں، تاریخ سے، زمانے سے، حالات سے، معاملات سے۔ آج کے آپ دیکھ لیں کہ ماسکو میں کس قدر ذلیل ہو رہا ہے کمیونزم، امریکہ میں کس قدر ذلیل ہو رہا ہے کیپیٹلزم۔ کبھی سوچیں کہ جتنا غور فکر کریں گے نا، آپ کو قرآن بالکل برحق نظر آئے گا۔ وجہ لا ریب فی لا عوج لہو، یہ ساری اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، وہ خود برحق، اس کا کلام بھی برحق۔ چیلنج کیا کہ ایک سورت بنا لو، سورت 3 آیات کی ہے، آپ آخری پارے میں دیکھ لیں، آج تک کوئی بنا نہیں سکا، عقل کل کوئی بھی نہیں ہے سوائے اللہ کے، اسی لیے وہ معبود ہے۔ اور آخری بات، بڑی پیاری بات، کہ اس نفس کا محاسبہ کریں۔ اللہ نے تو اس کو بنایا نفس لوامہ، پوری طرح بتا چکا ہوں، اور میں نے اگر اس کا محاسبہ نہ کیا تو یہ کیا بن جائے گا؟ نفس ہمارا ہمارا بن جائے گا۔ اور اگر میں نے اس کی تربیت کی قرآن و سنت کی روشنی میں تو یہ کیا بن جائے گا؟ تو پھر مجھے قرآن واحد چیز جگہ ہے، حدیث دوسری جگہ ہے جہاں سے اس کو صحیح غذا ملے گی۔ کتنی پیاری باتیں ہیں، کاش میں اور آپ ان کو سمجھیں۔ اچھا، اب آئیے دلوں کی بگاڑ پیدا کرنے والے عوامل کیا ہیں۔ سب سے بڑی چیز جو آج ہمارے اندر رچی بسی ہوئی ہے وہ ہے دنیا کی محبت۔ ایسے ہی ہے؟ آفیسر ایسے ہی ہے۔ اچھا، پھر ہے جاہ و منصب کی محبت۔ آپ اپنے بچوں کو بلا انگریزی اسکولوں میں کیوں داخل کراتے ہیں کہ یہ کل پی سی ایس بن جائیں، سی ایس پی بن جائیں، سی ایس ایس کر لیں، کہ وہاں بڑے عہدے ملیں گے، اور ان عہدوں کے ساتھ عیش پرستی بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے دل کو بگاڑنا ہے تو ایک دنیا کی محبت، نمبر 2 جاہ و منصب کی محبت، تیسرا عیش پرستی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے عیش پرستی سے کیوں منع کیا؟ جلدی بتائیں، صحیح جواب۔ یہ دل میں بگاڑ کیوں پیدا کرتی ہیں، اور ایسا بگڑا ہوا دل جہنم ہی کے لائق ہے۔ اب بڑے عیش غور میں سے پڑتے انسان اللہ کو بھول جاتا ہے۔ دنیا، میڈم، سب سے پہلے دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے امتحان، آزمائش۔ عیش پرستی فیلئر ہے، اور خدا پرستی جو ہے وہ مجھے اس امتحان میں، آزمائش میں کامیابی ہے۔ بالکل آگے دیکھیں، نفاق کا شر، نفاق کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ نفاق یہ ہے سر کہ منہ سے کچھ بولتا ہے اور حرکت اس کی کوئی اور ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ دل میں بالکل نفرت ہوتی ہے۔ غلط جواب ہے، غلط جواب ہے۔ دعویٰ ایمان کا کرتا ہے، لیکن ایمان جب بھی دولت کے مال سامنے آتی ہے، کوئی عہدہ سامنے آتا ہے، کوئی مال سامنے آتا ہے، فوراً اس کی طرف دوڑ پڑتا ہے، بغیر یہ سوچے سمجھے کہ یہ میرے شر ہے، کیونکہ منافق ہے اس لیے وہ اس کی طرف کرتا ہے۔ غفلت کی ہلاکت، جب اللہ انسان، اس کا ایمان شعوری نہیں ہوتا، اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ وہ بھائی غافل ہو جاتا ہے۔ کیوں اپنے سوچ میں پڑے ہوئے ہیں آپ؟ غافل آدمی جب ہوتا ہے جب اللہ کا ذکر
دل میں زبان سے اقرار عمل نہیں کرتا تو غافل ہو جاتا ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر. یہ جو اگلا ہے پوائنٹ کہ ایک اور جو دل میں بگاڑ، وہ شہوات کی آگ ہے. شہوات کیا چیز ہوتی ہیں؟ ناجائز خواہشات ہوتی ہیں سر. نہیں، صرف ناجائز خواہشات نہیں ہوتی. شہوات وہ ناجائز خواہشات ہوئی ہیں جو حد سے بڑی ہوئی. شہوات اس لیے اس کو کہتے ہیں وہ حد سے بڑی ہوئی. اور یعنی آپ کی مال کی محبت حد سے بڑی ہوئی، یہ شہوت ہے. اولاد سے حد سے بڑی ہوئی شہوت ہے. جائز محبت اللہ نے بتا دی ہے. تو شہوت پرستی یہ انسان کی دل میں بہت بڑا بگاڑ پیدا کرتی ہے. اور آگے آخری بات ہے تکبر کی ہلاکت. ایسا تکبر جو انسان کی کس کا باعث بنتا ہے؟ ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اچھا، تکبر کا صحیح معنی کیا ہے جلدی بتائیں تاکہ میں اور آپ اس کا احساس کرتے ہوئے بچیں اس سے. سر حق کا انکار کرنا اور اپنے آپ کو زیادہ اہمیت دینا حق کے مقابلے میں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ حق جو اللہ نے بیان فرمایا ہے اس کو تو کوئی لفٹ نہ کرانا، کوئی پرواہ نہ کرنا. اس کے برعکس اپنی بات کو، اپنی طاغوت کو، شیطان کو بڑی چیز سمجھنا، نعوذ باللہ. یہ ہے اسی لیے تکبر کی ہلاکت کا لفظ آتا ہے، ہلاکت کہ وہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہے. اور اللہ نے تو حدیث میں فرمایا کہ میں اس شخص کو کبھی بھی نہیں بخشوں گا جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہو. اب آپ دیکھ لیں کیا آپ کے سامنے ہیں 11 پر دل میں وہ پیدا کرنے والے، اصلاح کرنے والے، اور 12 نمبر پہ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں جو میں نے ابھی بتائے. کوئی سوال ہو آپ کا، دل میں بگاڑ کرنے والے، پیدا کرنے والے عوامل. شاباش، جلدی کریں. اچھے سوال کیا کریں تاکہ میں اور آپ دوسرے لوگ بھی اس سے لرن کریں. اچھا، 13 نمبر پر ہے دلوں کی بیماریوں کا علاج. یہ کون سے ڈاکٹر نے علاج سجیسٹ کیا ہے جلدی بتائیں. اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ. کیا بات کی آپ نے، بہت عمدہ کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. اب اللہ نے صاف بتا دیا، یا ایھا الناس، ساری انسانیت کو، کافر مسلم منافق سب کو، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی ایک نصیحت آ گئی ہے. یہاں موعظۃ کا مطلب کیا ہے بھلا؟ قرآن مجید. قرآن پاک. کیا بات ہے، کیا بات ہے. کون کہہ رہا ہے؟ میرا رب کہہ رہا ہے جو سچا ہے، جس کی بات 100% درست ہے کہ اب یہ قرآن تمہارے پاس آ گیا. کس کی طرف سے؟ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. تو کیا میں اور آپ اس کو رب کی طرف سے سمجھتے ہیں؟ ہرگز نہیں. جنرلی آپ دیکھیں قاعدے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، کیا ان کو زبانیں سکھا رہے ہیں، لیکن کیا زبانیں سکھا رہے ہیں، لیکن ہم جو ہے ہم بالکل اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نہ قرآن، نہ قرآنی تعلیمات، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نہ آپ کی حدیث. تو ہمیں اللہ کیسے کامیاب کرے گا جبکہ یہ وہ حقائق ہیں کہ اس سے بغیر میرے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہو تو میں بالکل اگر میری عقل اس کے تابع نہیں ہے کتاب و سنت کے تو میں جہالت کا مرقع ہوں. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی سر. جی سر. سر بچے جو ہیں تھے کہ اس میں تیسرے سپارے ہوتے ہیں اور کمپیوٹر پر مکمل عبور حاصل ہوتا ہے ان کو. اس لیے کہ والدین کو دیکھیں کمپیوٹر کوئی بری چیز نہیں ہے. آپ دیکھیں نا اسی ٹیکنالوجی کے ذریعے میں یہاں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے اس کو قرآن، تاکہ وہ کمپیوٹر کو بھی یوز کرے تو قرآن کی ہدایات اس کے سامنے ہو. ورنہ اگر آپ نے یہ علم نہ دیا
تو وہ بچہ اتنا کمپیوٹر میں گم ہوگا، اتنا اس کو مزہ آئے گا کہ وہ اللہ کی طرف رجوع بھی نہیں کرے گا۔ آگے سنیں ذرا آیت، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، ہائے ہائے، آگے کیا کہا، وشفاء لما فی الصدور، ان تمام بیماریوں کا علاج ہے جو سینے کی بیماریاں ہیں۔ اچھا بڑے غور سے سنیے، آج انسانیت جو ہے نا، وہ اس کی فزیکل بیماریاں جو ہیں، جیسے یہ ہارٹ اٹیک ہے، جیسے آپ کا دل دماغ کی کمزوریاں وغیرہ، یہ ساری، ان سب سے زیادہ مرضیں کس کی ہیں؟ نفاق، کفر، آپ کا جھوٹ، دغا، فریب، یہ ساری جو ہیں یہ سینے کی بیماریاں ہیں۔ اور یہ جو فزیکل بیماریاں ہیں اس سے کہیں زیادہ یہ بیماری ہے دل کی، اور اس کی شفا کس میں ہے؟ قرآن پاک۔ اور اللہ کے ذکر میں قرآن پاک ذکر، قرآن بھی ذکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب قرآن کو کم نہ کریں، قرآن سب سے ٹاپ پہ، ذکر بھی اس میں ہے، اصلاح کے پہلو بھی اس میں ہے، برائی سے بچنا بھی وہی بتاتا ہے، اس لیے شفاء لما فی الصدور۔ اچھا کوئی سوال یہاں تک اس آیت میں؟ بہت اہم آیت ہے، کوئی سوال ہو آپ کا؟ اب اگلا سوال سنیے، اور حدیث سے پہلے ٹرانسلیشن کرتا ہوں۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ شفا بھی، بیماریوں کی، سینے کی بیماریوں کی شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، اور رحمت بھی ہے۔ اچھا ہدایت اور رحمت کا تعلق کیا ہے بھلا؟ جلدی بتائیں۔ جو اس ہدایت ہی تو رہے گا رحمت تو ہے۔ اس کو رحمت ملے گی۔ اب بڑے غور سے سنیں، یہ آپ جو دو لفظوں میں بات کر رہے تھے نا، کبھی کلیئر نہیں ہوتی بات۔ اگر تم اس سے ہدایت حاصل کرو گے نا، قرآن سے، جو شفاء لما فی الصدور ہے، پھر اس کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بھی مستحق ہو جاؤ گے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو رحمت بھی نہیں ہے۔ دونوں کا تعلق یہ ہے کہ ہدایت ہے، دیکھیں نا، میں ہدایت پر ہوں، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے میرے لیے مال جان سب چیزیں، محبت شفقت سب چیزیں اللہ کے حکم کے تابع کر دی ہیں، مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے۔ جب اب میں اس حال میں ہوں کہ اللہ یقیناً میرے اوپر رحمت نازل فرمائے گا، کیوں؟ میں اس کا فرمانبردار بندہ بن گیا ہوں۔ آیت بڑی اہم ہے، لکھ لیں یہ یونس کی 57، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی، پہلے ہدایت آیا ہے، یہ حاصل کرو گے، اس پہ چلو گے تو پھر ورحمۃ للمؤمنین، ایسے مومنوں کے لیے جو اس آیت کے مصداق ہوں، ان کو ضرور رحمتیں ملیں گی، کیونکہ ہدایت پر ہونا ضروری ہے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ۔ جی ایسے کہا جا سکتا ہے کہ ہدایت کے ساتھ رحمت مشروط ہے۔ سر بعض لوگ جو ہے نا، بعض لوگ بہت عبادت گزار ہوتے ہیں، 40 سال سے سب قرآن سب کچھ پڑھتے ہیں، لیکن دل کا سکون نہیں ہوتا۔ سر اس کے لیے پھر تفسیر اور ترجمہ اور یہ ضروری ہوتا ہے نا، اسی سے ہدایت ملتی ہے، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے سے۔ عقل سے، شعور سے جو اللہ نے دیا ہے، پڑھیں گے سمجھیں گے تو پھر، ورنہ آپ 600 حدیثیں، ساری 600 تفسیریں پڑھ لیں، ترجمے تراجم پڑھ لیں، اگر عمل نہیں ہے نا اس کے مطابق، اللہ کبھی سمجھ نہیں دے گا۔ اللہ نے سمجھ کے معیار ایک ہی رکھا ہے کہ جب تم اس کو کرو تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرو۔ اگر وہ طریقہ نہیں ہے تو آپ کو 600 تفسیریں پڑھ لیں، آپ 6000 پڑھ لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جی سر بالکل۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جی سر طریقہ غلط ہے نا، صرف پڑھنے سے، تسبیح پھیرنے سے تو ہدایت نہیں ملتی نا سر۔ سر جی حسد اور بغض اتنا ہو گیا ہے، جھوٹ اتنا ہو گیا ہے اپنے آپ میں، جو ایک فیملی کو دیکھے، رشتہ داریاں صلہ رحمی نہیں ہے اور قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، پھر کیسے قرآن پہ عمل کرنے والے ہیں لوگ؟ دیکھیں زرساج صاحب، وہ قرآن سے ہرگز نہیں جڑے ہوئے، ورنہ ان کے درمیان یہ دوریاں کبھی بھی نہ ہوتی۔
اللہ تو آپ سے کہتا ہے کہ آپ دشمنوں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آؤ. بے اور شک. یہ کیا، تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ اصل میں قرآن پڑھتے ہیں، قرآن گلے سے نیچے نہیں اترتا. بالکل بالکل. یہ سر ابھی آپ مسافر دل جڑے ہوئے نظر آتے ہیں. پلیز پلیز آپ دل پڑھ رہے ہیں، اگر دل میں ہدایت نہیں ہے تو یہدی قلبہ ہوگا. دیکھیں پوری آیات میں نے حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے. اچھا اب ایک آئیے. سوال تو میرا بھی ہے جی حکم. یہاں پہ دل کی اصلاح کے عوامل اور دل میں بگاڑ کرنے والے عوامل دونوں آپ دیکھیں تو نفس کے ساتھ ان کے سر بڑی کنیکٹیوٹی ہے. اور نفس اگر مطمئن آپ کا، یعنی دل اگر مطمئن ہو، دل کو اطمینان ہو جائے تو اس کا مطلب آپ نفس مطمئنہ کی سٹیج میں آ گئے ہیں. یا جیسے ابھی بہن نے ایک سوال کیا کہ دلوں کو اطمینان نہیں ہوتا اور بندے کی یعنی کوششیں بڑی ہوتی ہیں، یعنی قرآن بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن دلوں کا اطمینان نہیں ہوتا. یہ کنیکٹیوٹی تھوڑا واضح کریں گے جی پلیز؟ میں بالکل اس کو واضح کروں گا، اور یہی میں دیکھیں نا، آپ سوال اب کیا آپ نے، یہ سوال پہلے ہونا چاہیے تھا کہ بھائی جی دل اور نفس کا فرق کیا ہے. یہی مسئلہ ہے نا. سر اب دل نفس پورا نفس ہے. کیوں؟ انا میں، اس کے اندر دل بھی ہے، دماغ بھی ہے، سوچ بھی ہے، عقل بھی ہے، ذرائع بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، شعور بھی ہے. یہ تو جی. ہوگا نفس. اچھا جب آپ اس نفس کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں، این اس وقت آپ دل کی بھی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ دل اس نفس کا حصہ ہے. اور بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ دل اگر نفس سے مطمئنہ بن گیا ہے تو دل قلب سلیم بن جائے گا، جو آگے آ رہا ہے. اور اگر نفس میں گڑبڑ ہے، نفس سے امارہ بن چکا ہے، تو دل قلب اسیم ہوگا، گناہگار دل ہوگا، سیاہ دل ہوگا. اب سمجھ آئی؟ بالکل صحیح، بالکل جزاک اللہ. میں آپ سے یہ سوال بہت پہلے ایکسپیکٹ کر رہا تھا. کیوں؟ اب ہم نے نفس ختم کر لی ہے، دل پڑھ رہے ہیں، دونوں کا تعلق کیا ہے؟ اب کلیئر ہے بات؟ جی سر. سر اس کو ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ جس طرح دل جو ہے وہ نیت کرنا ہے اور نفس بس کریں یہ آپ محدود ڈیفینیشن کر کے خود بھی کنفیوز ہو رہی ہیں اور لوگوں کو بھی کر رہی ہیں. جی سر صحیح ہے. دل جو ہے وہ نفس کا ایک حصہ ہے. قرآن کی ڈیفینیشن میں بھی میں نے آنی ہے، بتانی ہے. آج کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے، یہاں روک رہے ہیں، تو ایک بات کو کلیئرلی سمجھیں. دل کیونکہ اس لیے اہم ہے کہ ایمان کے رہنے کی جگہ ہے، وہاں مسکن ہے. اور اگر ایمان شعوری دل میں ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر ایمان کہ میرے باپ دادا مسلمان تھے، نہ میں نے قرآن سے اس کو شعور سے سمجھا، نہ حدیث سے سمجھا، نہ سیرت سے سمجھا، تو میں اپنے دعوے میں ایمان میں ہی غلط ہوں. بات سمجھ آئی ہے میڈم کہ نہیں آئی؟ جی سر، صرف دل کا بھی تزکیہ ہوتا ہے، کرنا پڑتا ہے. بھائی آپ نفس کا تزکیہ کریں گے تو آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں. پھر خود بخود دل بھی صحیح ہو جائے گا. صحیح ہے. نفس مطمئنہ کا مطلب ہے آپ نے اپنے قلب کو قلب سلیم، جو ابھی میں نے ڈیفینیشن آگے کرنی ہے، یا قلب منیب، پلٹتا ہے بار بار اپنے رب کی طرف، توبہ کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ جڑا رہنا چاہتا ہے، وہ قلب منیب ہے. اور قلب سلیم جو بالکل پاک صاف ہو گیا ہر برائی سے، ہر شرک سے، اور اس کو نفس مطمئنہ کا مطلب یہ ہے کہ جو راضی کس بات پہ ہو، نیکی کر کے ہی راضی ہو، چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے. جی سر. اچھا آج تو ہم نے آدھا کیا ہے، انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کروں گا، اور حدیث بھی میں نے آپ کو بھیج دی ہیں، کل اس پہ بھی ہوگا، پڑھ کے آئیں تاکہ آپ خدا کے لیے سوال کیا کریں. کیوں؟ سوالوں سے چیزیں بہت کلیئر ہوتی ہیں، اور کوئی آپ کی شان میں کمی نہیں ہوگی. جب آپ سوال کریں گے بہت سارے لوگ دوسرے بھی لرن کریں گے، اور اس کا اجر بھی آپ کو ملے گا. تو آج ختم کرتے ہیں. میں نے جیسے آپ کو شروع میں بتایا کہ میرے داماد جو مجھے بہت عزیز تھے، پہلی بیٹی کا انتقال ہوا، وہ اپنے انٹرنیشنل اسائنمنٹ پہ تھے وہاں
शलम बरजे में, तो बेली बेटी का इंतकाल हुआ वहाँ, तो उसने दूसरी बेटी मांगी। तो इतना अच्छा उनका रवैया था, क्योंकि उस खानदान को मैं उनके दादा को भी जानता था, उनके बाप को भी। तो अल्लाह ताला उसको गरीक रहमत करे, अल्लाह ताला उसके आखिरत के सारे मराहिल आसान फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आमीन सर जी, आमीन हमें भी आमीन। पता चला तो हमें भी बहुत तकलीफ हुई है, हम भी अच्छा, उनके लिए मैं दुआ गो आपको हैं। एक अच्छी बात बताऊं, वो बच्चा जब उसने इंजीनियरिंग कर ली यूईटी से, तो वो अफगानिस्तान गया जहाद के लिए। तो ये असल में किसी मोमिन का सबसे पसंदीदा अमल है कि वो अपनी जान और माल अल्लाह के सामने पेश कर दे। सुभान अल्लाह, बेशक। तो अल्लाह ताला उसके आखिरत के मराहिल आसान फरमाए, आमीन जन्नतुल फिरदौस में आमीन जगह सुम्मा आमीन। और लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। आमीन। आमीन आमीन आमीन। सुम्मा आमीन। आपको भी सब्र तहम्मुल दे आप सब और सब लोग दुआ करें उनकी मग़फ़िरत के लिए। सर, जी आप दुआ करा दे। मैंने दुआ मुख्तलिफ करा दी दुआ आपको। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितना व शाहिदना व गायबना व सगीरना व कबीरना व ज़करना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मन आमीन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह आमीन पाक उनकी आगे की मंजिलें आसान करे, आमीन उनको जन्नत आमीन। फिरदौस में बुलंद मकाम अता आला फरमाए, मकाम। और उनके घर वालों को आमीन सब्र जमील अता फरमाए परवरदिगार। आमीन। हम लोग सब दुआ गो हैं उनके लिए। सर हमें कल सर हमें पता चल जाता, हम जनाजा अटेंड कर लेते, हमने मिस कर दिए, अफसोस। नहीं, जनाजा आज होगा और अच्छा जी, असर के बाद H11 के वो कब्रिस्तान में 1-1:30 बजे इंशाल्लाह। नमाज होती है। कि उनके बेटे आज सुबह पहुंचे हैं तुर्की से, वो वहाँ अच्छा स्टूडेंट थे, तो इसलिए जनाजा हमने डिले की है। तो मैं भी अब वहीं जा रहा हूँ। ठीक है जी, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह।